میں تو اماں کا پوچھنے بنگلے پر گئی تھی کیونکہ اماں کو آج گھر واپس آتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ پریشانی میں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر پر رکنے کا کہا اور خود اماں کا پتہ کرنے اس بڑے بنگلے کی طرف چلی آئی تھی۔ کہیں دور سے مجھے شہنائیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہاں کس کی شادی ہے۔ خیر جب میں بنگلے پر پہنچی پتہ چلا ان کے ہاں ایک تقریب ہے جس کی وجہ سے اماں رات کو دیر سے آئیں گی۔ اماں نے مجھے سامنے دیکھا تو خوب ڈانٹا کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر پر اکیلا کیوں چھوڑا۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ بھوکے ہیں اور گھر میں کچھ بھی کھانے کا نہیں۔ بیگم صاحبہ پاس ہی کھڑی تھیں۔ ان کے سامنے مجھ سے کچھ نہ کہا گیا کہ اماں میں تو کھانے کی وجہ سے آپ کا پوچھنے چلی آئی تھی۔ خیر اماں نے مجھے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا۔ اب میں پریشان صورت لیے واپس گھر کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں ڈھول ڈھمکوں کی آواز آنے لگی۔ یہ آوازیں اس طرف سے آ رہی تھیں جہاں ہماری بستی کا ایک آدمی بھی نہ جایا کرتا تھا کیونکہ وہ ویران سا علاقہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ہوائی مخلوق کا راج ہے، مگر لوگوں کو وہاں ہنسنے بولنے، شہنائیاں اور بینڈ باجا بجنے کی آواز اس قدر بلند سنائی دیتی تھی۔ جب میں نے یہ آوازیں سنی میں خود کو روک ہی نہ پائی اور دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہے اس جانب بڑھنے لگی۔ پھر جو ہی سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ دلہن بنی ایک خوبصورت لڑکی، لال جوڑے میں ملبوس، اس کے برابر میں پھولوں کا صحرا سجائے اس کا دلہا کھڑا تھا۔ وہاں تعداد میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ سب نے تقریباً زرق برق خوبصورت ملبوسات پہن رکھے تھے۔ میں حسرت سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ اچانک کھانا لگنے کی وجہ سے تیز خوشبو میری ناک سے ٹکرائی اور میرا بھوکا پیٹ چیخنے لگا۔ میں نے سوچا کہ میرے تو چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں، کاش اس شادی میں سے مجھے تھوڑا سا کھانا مل جائے۔ وہ کھانا میں ان کے لیے لے کر جاؤں گی تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ میں امید بھری نظروں سے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نوجوان جو لمبے چوڑے جسامت کے مالک تھے بڑے بڑے تھالوں میں کھانا بھر کر مہمانوں کے سامنے میز پر پیش کر رہے تھے۔ میں چپکے سے ایک میز کی طرف بڑھنے لگی جس پر گوشت، چاول، میٹھے میں نہ جانے کیا کیا رکھا تھا۔ اس کھانے کی خوشبو نے مجھے مدہوش کر دیا تھا۔ قریب میں ہی نیچے ایک بڑی سی تھیلی پڑی تھی۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور جلدی اس میں کھانا ڈالنے لگی۔ کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑی کیونکہ وہاں لوگوں کا بڑا ہجوم جمع تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ لے کر پلٹ جاتی اچانک کسی نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر نظر اٹھائی تو میرے سامنے کالی آنکھوں والا خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ وہ غضبناک لہجے میں مجھے کہنے لگا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں یہاں کھانا لینے آئی تھی، میں نے گھبرا کر کہا، مگر یہ شادی تو ہماری ہے، ہم کسی غیر کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ چلو میں تمہیں سردار کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ تم تو یہاں چوری کرنے آئی ہو، مفت میں ہمارا کھانا چرانے۔ وہ مجھے بازو سے گھسیٹ کر ایک طرف لے جانے لگا۔ میں رونے لگی۔ وہ میرے آنسوؤں کو حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر نظر جما کر پھر اچانک اس نے مجھے میرا بازو چھوڑ دیا اور اشارے سے مجھے جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں اب تک بے یقین تھی۔ خیر میں نے شاپر اٹھائے، پلٹ کر شکر گزار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اب تک کھڑا ہو کر مجھے ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ میں فوراً وہاں سے دور آنے لگی۔ اب میرا رخ گھر کی جانب تھا۔ میں جانتی تھی کہ جب میرے بہن بھائی یہ کھانا دیکھیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ میرا نام صنوبر ہے۔ میرے ابا نہیں ہیں، ہم 6 بہن بھائی تھے۔ پرورش اماں جان نے کی۔ اسکول میں بامشکل میں نے 5 جماعتیں پاس کیں کیونکہ اس کے بعد ابا کا انتقال ہوا تو گھر کے حالات بدترین ہو گئے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آئی تو اماں نے ہمت کی اور بستی سے دور جہاں کچھ امیر لوگوں کی رہائش تھی وہاں بنگلوں میں کام کرنے لگی۔ بنگلوں کے لوگ کچھ پیسوں کے عوض اپنے ہاں عورتوں کو نوکرانی کے طور پر رکھ لیتے تھے۔ خیر جب اماں کام کی تلاش میں گئیں تو کسی بنگلے میں ایک خدا ترس نیک عورت نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور انہیں کام پر رکھ لیا۔ دھیرے دھیرے زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح چلنے لگی، مگر بیچاری اماں کی تھوڑی سی تنخواہ میں بھلا پورے گھر کا گزارا کہاں ہونے والا تھا۔ کبھی ایک وقت کا کھانا ہوتا تو کبھی نہ ہوتا۔ انہی حالات میں ہم بہن بھائی پل کر بڑے ہو ہی گئے۔ میں سب سے بڑی تھی اور میری عمر 17 سال تھی۔ مجھ سے سارے چھوٹے بہن بھائی اکثر صبح کے وقت گلی میں بیٹھے ہوتے۔ وہ اسکول جانے والے بچوں کو بہت حسرت سے دیکھتے۔ میں نے کتنی بار اماں کی منتیں کر دی تھیں کہ اماں مجھے کسی فیکٹری یا بنگلے میں کام دلوا دیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ گھر کے خرچوں میں ہاتھ بٹا سکوں، مگر اماں جان نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولیں اگر ہم دونوں کام پر جائیں گے تو پیچھے ان بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ یہ تو بے سہارا ہو جائیں گے نا۔
کیوں ایک مجبوری ہمیں اس گھر میں باندھ کر رکھتی تھی۔ کبھی کبھار بیگم صاحبہ اپنی اترن اماں کو دے دیا کرتی، جسے میں اور اماں پہن لیتے تھے کیونکہ ہمارے قد کاٹھ ایک جیسے ہو گئے تھے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے نہ تو سردی کے کپڑے بنتے اور نہ گرمی کے، یوں گھر کے حالات انتہائی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اب تو حال یہ ہو گیا تھا کہ کب اماں کی تنخواہ ملے اور کب گھر میں راشن آئے۔ آج بھی صبح سے مجھ سمیت کسی نے منہ میں اناج کا دانہ نہیں ڈالا تھا۔ خیر جب رات کے 12 بجے کے قریب اماں گھر تک نہ لوٹیں تو میں نے پریشانی سے تالا لگایا اور بہن بھائیوں کو کہا خبردار جو کوئی باہر نکلا میں بھی آتی ہوں۔ چھوٹا بھائی بولا باجی کھانا لے کر آنا، وہ بھوک سے مچل رہا تھا۔ میرا تو جی کٹ کر رہ گیا۔ اماں نے مجھے جھڑکتے ہوئے وہاں سے لوٹا دیا، مگر اس محفل میں وہ مہربان نوجوان جس نے مجھے ڈھیروں کھانا دیا وہ خوشی خوشی لے کر میں گھر آنے لگی۔ میرے بہن بھائیوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا تو چہرے پر خوشی چھلکنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں وہ سارے میٹھی نیند سو گئے۔ میں اب تک جاگ رہی تھی۔ اسی نوجوان کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے گھور رہا تھا۔ پہلے تو وہ اتنا غصہ کرتا تھا، مگر جب اس نے میرے آنسو دیکھے تو اس نے مجھے کیوں جانے دیا، یہ بات بھلائے نہ بھولتی تھی۔ اماں رات کے 1:30 بجے گھر لوٹیں، آ کر بڑبڑانے لگیں اور کہا اتنی بڑی محفل میں اتنا ڈھیروں کھانا بچا تھا، مگر مجال ہے جو بی بی جی نے مجھے بچا کھانا دیا ہو، بلکہ سارا اٹھا کر انہوں نے فریج میں رکھ دیا۔ اماں مایوس نظر آ رہی تھی، مگر جب میں نے اماں کے سامنے وہ لذیذ پکوان رکھے جو میں نے ان کے لیے بچا کر رکھے تھے تو اماں حیران ہو گئیں۔ تو میں نے مطمئن انداز میں کہا آپ بے فکر ہو کر کھائیں، بس ایک اللہ کے بندے نے مدد کر دی ہے۔ میں نے دیکھا اماں کے کاموں میں الجھن تھی، یوں اماں اگلے دن کام پر چلی گئی، مگر ابھی تنخواہ ملنے میں 10 روز باقی تھے۔ ایسے میں گھر میں راشن موجود نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک بار پھر اسی نوجوان کے پاس جاتی ہوں، شکل سے رحم دل لگتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کرنے کو دے دے، مگر یہ کام اماں سے چھپ کر کرنا تھا۔ اگر انہیں خبر ہو جاتی تو وہ مجھے ہرگز وہاں نہ جانے دیتی۔ اس سے پہلے میں اپنے ارادوں پر عمل کرتی۔ ایک دن جب اماں کو آنے میں پھر سے دیر ہو گئی، میں گھر پر اکیلی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ وہی خوبصورت آنکھوں والا نوجوان سامنے موجود تھا۔ وہ بولا تم مجبور لڑکی نظر آتی ہو، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو ایک کام کرنا ہوگا، ہمارے بنگلے میں ایک ایسی لڑکی چاہیے جو ایک عورت کی دیکھ بھال کر سکے۔ اگر تو تم راضی ہو تو کل رات 12 بجے کے بعد اس جگہ آ جانا جہاں اس دن تم شادی میں آئی تھی، تمہیں کام مل جائے گا اور بدلے میں پیسے بھی۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہوئی اور فوراً حامی بھر لی۔ پھر وہ دور اندھیرے میں جا کر کہیں غائب ہو گیا۔ میں خوشی خوشی اندر آئی اور اماں کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جب اماں گہری نیند سو گئیں تو آدھی رات کو میں چپکے سے گھر سے نکلی۔ میرے قدم اسی جانب اٹھ رہے تھے، حالانکہ بہت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سڑک پر ہو کا عالم تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ پھر بھی میں پیسے کمانے کی خواہش میں تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ ویسے اس طرف تو کوئی بھی نہ جاتا تھا اور رات کو تو اتنا سناٹا تھا کہ توبہ۔ پھر میں کسی نہ کسی طرح اس جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اس رات تو یہاں شور شرابہ اور شہنائیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر آج اس قدر ویرانی تھی کہ مجھے تو ہول اٹھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید یہاں کھڑے رہنے کا ارادہ ترک کر کے واپس گھر کو مڑتی، مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، سنو لڑکی۔ میں فوراً پلٹی، سامنے وہی سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ پھر بولا میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کام سمجھا دیتا ہوں۔ میں گھبرا رہی تھی، دل تو چاہتا تھا کہ اس سے پوچھ ہی لوں یہاں اس قدر سناٹا کیوں ہے، مگر میری زبان نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میں خاموشی سے اس کے قدموں کی تائید کرتی رہی۔ پھر اس نے مجھے ایک مکان کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا۔ میں نے جب دیکھا تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ یہ وہی گھر تھا جس کے بارے میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ یہ آسیب زدہ ہے اور بھاری گھر ہے۔ وہ 3 منزلہ گھر تھا۔ یہ گھر تو پچھلے 20 سالوں سے بند تھا، مگر جس طرح سے آج گھر کے کمروں میں روشنیاں جل رہی تھیں ایسا لگتا تھا یہاں کوئی آباد ہے۔ میں خوف سے کانپنے لگی، اندر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، مگر جب اس کے چہرے کو دیکھا تو ہمت جمع کی اور اس کے پیچھے اندر چلی آئی۔ اندر جا کر بھی حیرانی نے مجھے گھیر لیا۔ اندر 2 جوان لڑکیاں اور ایک عورت کمرے میں بیٹھی تھیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی عبادت میں مگن ہیں۔ تینوں نے ہی ایک جیسے کالے رنگ کے لباس اوڑھ رکھے تھے۔ وہ مجھے سیڑھیوں سے لے جاتا ہوا دوسری منزل تک لے آیا۔
اب اس منزل پر بھی لوگ رہ رہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی اور بڑھیا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر میں تو ہانپ چکی تھی۔ پھر آخر کار کرتے کرتے ہم تیسری منزل پر آ گئے۔ میں نے دیکھا وہاں ایک کمرہ بنا تھا، مگر کمرے کا دروازہ انتہائی بوسیدہ تھا۔ کمرے میں بستر تھا جس پر عورت لیٹی تھی۔ اس عورت نے پیروں تک خود کو ڈھانپ رکھا تھا اور چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک شدید تیز کھانسی کا دورہ اس پر پڑا تو اس کا وجود بری طرح ہلا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہوئی، تب اس کا چہرہ باہر آیا۔ وہ عمر رسیدہ بھیانک چہرے والی عورت تھی۔ اس کے بال اس قدر ملگجے ہو رہے تھے، یوں لگتا جیسے سالوں سے اس میں کنگھی نہ کی گئی ہو۔ اچانک عورت نے خوفناک اکھیوں سے مجھے دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ عورت میری ماں ہے، آج سے تمہیں ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ تم جانتی ہو یہاں کس قدر گندگی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی اور روزانہ میری ماں کی خدمت تم پر فرض ہوگی، بدلے میں تمہیں پیسے دوں گا۔ میں پریشان ہوئی، ایک تو یہ گھر تیسری منزل پر ہے اور جس طرح یہ عورت مجھے گھور رہی ہے، لگتا ہے یہ میرے یہاں آنے سے راضی نہیں۔ پھر بھی میں نے پیسوں کے لالچ میں اوپر سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں کل صبح سے ان کی دیکھ بھال شروع کر دوں گی۔ ہرگز نہیں، صبح سے نہیں آنا، بلکہ تمہارا کام رات کے 12 بجے شروع ہوگا۔ ہاں لیکن 7 بجے سے پہلے ہی، بھلے تم یہاں سے واپس چلی جانا۔ اب میں شدید خوفزدہ ہو گئی۔ آج کی رات تو میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی تھی، اب کیا روز رات کے 12 بجے یہاں آنا ہوگا؟ اس نے مجھے الجھا دیا تھا، مگر پھر بھی میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کی مہربانی پر شکر گزار تھی۔ چپکے سے اندر آئی، دیکھا تو اماں گہری نیند میں تھی۔ شکر ہے انہوں نے مجھے نہ دیکھا تھا۔ میں نے سوچا اماں کو بتاؤں یا نہیں، وہ تو سنتے ہی انکار کر دیں گی۔ پہلے تو وہ اس بات پر ہرگز راضی نہ ہوں گی کہ میں چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کہیں کام پر جاؤں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اگر رات کو 12 بجے ہی جانا ہے تو روز چپکے سے آ جایا کروں گی۔ اماں تو ویسے بھی فجر میں اٹھتی ہیں اور ان کے اٹھنے سے پہلے ہی میں لوٹ آیا کروں گی۔ آنکھوں میں سہانے خواب تھے۔ سوچا تھا کہ جب پہلی تنخواہ ملے گی تو اماں کے ہاتھ پر رکھ دوں گی، وہ تنخواہ پا کر خوش ہو جائیں گی اور پھر ہی انہیں بتاؤں گی کہ میں کام کرتی ہوں۔ یہی سوچتے سوچتے کب میٹھی نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی رات اماں 11 بجے بنگلے سے لوٹیں اور مایوسی سے بولیں، آج پھر بیگم صاحبہ نے مجھے تنخواہ نہیں دی۔ حالانکہ میں نے کہا تھوڑے سے پیسے ایڈوانس میں دے دیں، میری تنخواہ سے کاٹ لینا، تو وہ بولیں، مہینہ پورا ہونے دو پھر پیسے ملیں گے۔ بڑے لوگوں کو تو کسی کی مجبوریوں کا کوئی احساس نہیں۔ میں خاموش تھی، کہتی بھی تو کیا؟ اماں نے ابا کے جانے کے بعد جس طرح ہمیں پالا تھا ہم ہی جانتے تھے، اور مجھے اس بات کا بہت احساس تھا۔ میں ان کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ پیاز اور روٹی کھا کر انہوں نے رب کا شکر ادا کیا اور بستر پر جا لیٹیں۔ مجھے بھی سونے کا کہہ رہی تھیں۔ میں ان کے برابر نیچے لگے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ ہمارا مکان ایک ہی کمرے کا تو تھا، شکر تھا کہ گھر کرائے کا نہیں تھا، ورنہ تو کرائے دے دے کر ہمارا جینا اور بھی مشکل ہو جاتا۔ اور کچھ دیر میں اماں کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ مجھے ان کے سونے کا پورا یقین ہو گیا تھا۔ سارے چھوٹے بہن بھائی گہری نیند میں تھے۔ تب میں اٹھی، اپنی کالی چادر اوڑھی اور چپکے سے نکل آئی۔ جلدی جلدی تیز قدموں سے چلتے ہوئے میں گلی سے باہر نکل آئی۔ شکر ہے کسی نے آج بھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اب میرا رخ اسی ویرانے کی طرف تھا جہاں وہ 3 منزلہ گھر تھا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ صنوبر، تو اتنی ہمت والی تو نہ تھی۔ شاید یہ ہمت میری غربت اور مجبوریوں نے مجھے عطا کی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ اس نے مجھے سارا خوف بھلا دیا۔ پھر ابھی ویرانے میں قدم رکھا تھا کہ اچانک مجھے اپنے تعاقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ چپکے چپکے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے سوچا، اسے بھلا میرے آنے کی خبر کیسے ہوئی؟ اب وہ میرے ساتھ ہی چلنے لگا۔ میں جھجک گئی۔ اس کے پیچھے چلتے میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ جب ہم پہلی منزل پر پہنچے تو وہ لڑکیاں مجھے دیکھ کر خواہ کہے لگانے لگی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ نوجوان کی آنکھوں میں بھی غصہ تھا۔ اور پھر سب سے اوپری منزل پر ہم جا پہنچے۔ وہاں پر آج بھی لحاف اوڑھے وہی عجیب و غریب عورت سوئی پڑی تھی۔ میں گھر کی صفائی کرنے لگی۔ کمرے میں ایسی چیزیں موجود تھیں، ایسا لگتا جیسے یہ بہت پرانی ہیں۔
ٹوٹا پھوٹا ایک صندوق بھی پڑا تھا اور الماری میں موجود کپڑے ایسا لگتا جیسے کبھی کسی نے ان کپڑوں کو چھو کر نہ دیکھا ہے۔ میں صاف صفائی کرنے لگی تو گھر میں شور ہونے لگا۔ اچانک لحاف میں دبکی عورت چیخنے لگی، کون ہے یہاں جو مجھے تنگ کر رہا ہے؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، میں یہاں صفائی کر رہی ہوں۔ وہ خونخوار نظروں سے گھور کر بولی، پہلے یہاں آؤ، میرے سر میں تیل لگاؤ۔ اس نے مجھے حکم دیا۔ میں تیل کی شیشی میں نظریں دوڑانے لگی۔ سامنے شیشے کی بوتل میں تیل رکھا تھا، وہ بالکل لال رنگ کا تھا، یوں لگا جیسے تیل کی جگہ خون ہے۔ خیر میں نے وہ بوتل کھول کر ہتھیلی میں تیل انڈیلا، مگر اس کی مہک اس قدر بدبودار تھی، یوں لگا جیسے خون کے چھینٹے ہیں۔ خوف سے کانپتے ہوئے میں نے بوتل اٹھا کر دور پٹخ دی تو کانچ کی بوتل نے وہ سارا لال رنگ زمین پر پھیلا دیا۔ آواز پر وہ عورت بھی ڈر گئی۔ اچانک وہ لوگ دوڑتے ہوئے کمرے میں آ گئے اور ان کے بیچ میں کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی، جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ پھر اس عورت نے کہا، یہ لڑکی مجھے پاگل لگتی ہے، یہ تیل نہیں بلکہ دوائی تھی جو ہم اپنے زخموں پر لگاتے ہیں۔ تیل کی شیشی الماری میں پڑی ہے۔ یہ تم نے کیا کر دیا نادان لڑکی، ہمارا نقصان کر دیا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیسا مرہم تھا۔ وہ لوگ مل کر میری طرف بڑھنے لگے جیسے اپنے نقصان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اچانک دروازے سے کوئی اندر آیا۔ یہ وہی تھا جس کے ایک حکم پر وہ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بولا، یہ لڑکی ان باتوں سے انجان ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو یہ ہم جیسی نہیں، اسے اپنا کام کرنے دو۔ اس کے کہنے پر سب دوڑتے ہوئے نیچے چلے گئے۔ وہ اپنی ماں سے بولا، میں یہ تمہاری خدمت کرے گی اماں تو تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بڑھیا خاموش تھی۔ وہ نوجوان جس قدر خوبصورت تھا، وہ بڑھیا اتنی ہی بھیانک اور بدصورت تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہ لڑکا بڑھیا سے اس قدر لگاؤ کیوں رکھتا ہے، کیونکہ وہ دونوں ماں بیٹا تو کہیں سے بھی نہ لگتے تھے۔ یوں ہر رات کو 12 بجے کے بعد میں وہاں چلی آتی، بڑھیا کی خدمت کرتی، مگر مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ وہ اب تک ویسی کی ویسی ہی تھی، عجیب، نفسیاتی اور پاگل لگتی۔ پھر ایک دن میں اس کی حرکتوں سے گھبرا کر لڑکے سے پوچھ بیٹھی، آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ بولا، پہلے میری اماں ٹھیک تھیں، مگر اچانک ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا تو ان کی دماغی حالت ایسی ہو گئی۔ ویسے بھی میں سوچ رہا ہوں انہیں کسی عامل کے پاس لے کر جاؤں تاکہ وہ علاج کر سکے۔ کیا تم کسی عامل کو جانتی ہو؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، فی الحال تو نہیں جانتی، مگر معلوم کر کے تمہیں ضرور اطلاع کر دوں گی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ پھر اس رات میں گھر واپس آنے لگی، اس نے مجھے روک لیا اور میری ہتھیلی پر کافی سارے پیسے رکھے۔ میں جانتا ہوں تم مجبور لڑکی ہو، فی الحال تو تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، یہ لے جاؤ اور اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ مجھے اس سے اتنی مہربان رویے کی توقع نہ تھی۔ میں وہ پیسے لے کر بہت خوش تھی اور گھر آ گئی۔ جب وہ ڈھیروں پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھے تو اماں بہت حیران ہوئی۔ ابھی ان کی تنخواہ ملنے میں 2 دن باقی تھے۔ جب انہوں نے پوچھا، یہ پیسے کہاں سے آئے صنوبر؟ میں نے انہیں ساری بات بتا دی اور دیکھا ان کے چہرے پر خوشی کی بجائے پریشانی تھی۔ آج کے بعد تم وہاں ہرگز نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا، اماں میں ان سے یہ پیسے ایڈوانس لے چکی ہوں، ابھی کام کرتے ہوئے ہفتہ گزرا ہے اور یہ پیسے پورے مہینے کے ہیں، اب تو مجھے کام پر لازمی جانا ہوگا۔ تم بات کیوں نہیں سمجھتی بیٹا؟ وہ عمارت سالوں سے آسیب زدہ ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، پھر تمہیں آدھی رات کو لے جانے والا وہ کون ہے؟ تم یوں ہی کیسے کسی پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ بہت اچھا ہے، اس نے ہی مجھے کھانا دیا تھا، تب سے وہ میری مجبوری سمجھ گیا تھا، اسی لیے تو اتنی مہربانی کر رہا ہے۔ میں ضد پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب میں اماں کی کوئی بات نہ ماننا چاہتی تھی، مگر چپکے چپکے پڑوس والی خالہ سے کسی عامل کے بارے میں پوچھنے لگی، کیونکہ خالہ نے اپنی ماں کے علاج کے لیے کسی عامل کی ضرورت تھی۔ پھر پڑوس والی خالہ نے کہا، ہماری بستی میں تو کوئی عامل نہیں رہتا، مگر پاس میں ایک جنگل میں عامل کا آستانہ ہے، وہاں کافی لوگ دم درود کروانے جاتے ہیں۔ پھر ایک دن پڑوس والی خالہ کے ساتھ میں بھی عامل کا ٹھکانہ دیکھ آئی۔ جب اگلی رات کام پر گئی تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ بستی سے دور ایک جنگل میں وہ عامل رہتا ہے جو آپ کی ماں کا علاج کر سکتا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، تم نے میرا بہت بوجھ ہلکا کر دیا، اب یقیناً اماں ٹھیک ہو جائیں گی، مگر اس کام کے لیے تمہاری مدد چاہیے۔ میں اپنی اماں خود سے انہیں لے کر نہیں جا سکتا، میری مجبوری ہے، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟
اس کام کے بدلے میں تمہیں بہت سے پیسے دوں گا۔ ایک بار پھر سے پیسوں کا سن کر میں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، مگر تمہاری ماں بہت غصے والی ہیں، کیا وہ راضی ہو جائیں گی؟ وہ بولا، کیوں نہیں، عامل کا سن کر وہ کبھی انکار نہیں کریں گی۔ پھر جب اس نے بتایا کہ مجھے آدھی رات کو ہی انہیں آستانے پر لے کر جانا ہے تو میں مزید گھبرا گئی۔ جنگل میں تنہا جانا مجھ پر گھبراہٹ طاری کر رہا تھا، مگر جب اس نے یقین دلایا کہ وہ جنگل تک میری حفاظت کرے گا تب میں مان گئی۔ پھر اگلی رات جب اس کی والدہ کو لے کر میں عامل کے پاس جا رہی تھی تو قدموں کی آہٹ میں اپنے پیچھے سننے لگی۔ مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا، جب چلنا شروع کرتی تو ایسا لگتا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے حیران کن تھیں، مگر جب میں عامل کے آستانے پر پہنچی تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں تو دن کی طرح میلہ لگا ہوا تھا۔ وہاں سب عجیب و غریب حلیے والے لوگ موجود تھے، جس میں نقاب پوش عورتیں، لمبے لمبے لباس پہنے آدمی کھڑے تھے۔ عورتوں کے لمبے سیاہ بال چادروں سے باہر جھانک رہے تھے۔ وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے لگے، جبکہ اماں میرے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ ایک دم عامل آستانے سے نکل کر آیا۔ وہ بلند آواز میں بولا، تمام جنات کے بیچ میں ایک لڑکی موجود ہے، کون ہے وہ میرے سامنے آئے۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمام جنات؟ تو کیا یہ سب جنات ہیں؟ یہ سوچتے ہی میری رہی سہی جان پیروں سے نکل گئی، حتیٰ کہ وہ عورت بھی ان سارے لوگوں کے درمیان جا کر کھڑی ہو گئی اور میں بیچاری اکیلی ایک طرف۔ عامل نے کہا، لڑکی تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ میں عامل دن کے وقت انسانوں کا علاج کرتا ہوں، رات کے وقت صرف یہاں جنات کی باری آتی ہے، تو تجھے آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خوف سے میری زبان جم کر رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آئی کیا کہوں۔ اس عورت کو آپ کی مدد چاہیے۔ میری بات سن کر وہ عجیب انداز میں ہنسا، پھر بولا، ہاں جانتا ہوں کہ اسے میری ضرورت ہے، تبھی تو یہ میرے پاس آئی ہے، وہ بھی آدھی رات کو۔ یہ تو جنزادی ہے، اس کا میرے پاس آنا بنتا ہے، مگر تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تو انسان ہے، کیا تو نہیں جانتی کہ تو جنزادی کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے؟ اس کے منہ سے یہ بات سن کر لگا کہ آسمان میرے سر پر آن گرا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ تمام جنات وہاں کھڑے ہو کر مجھ پر کہکہے لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں پلٹی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی واپس جنگل سے بھاگی۔ میں نے جنزادی عورت کو وہیں چھوڑ دیا۔ ایسا لگا جیسے جنگل کے سارے درخت، پیڑ پودے میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں خوف زدہ تھی۔ ایسا لگا کہ وہ عامل کے آستانے پر موجود جنات میرے پیچھے آ رہے ہیں اور مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں سرپٹ دوڑی چلی جا رہی تھی اور دوڑتے ہوئے کب بستی میں داخل ہوئی کچھ پتہ نہ چلا۔ سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ جو ہی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی، شور سن کر بیچاری اماں کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں دروازے کے پاس گرا دیکھ کر اماں ڈر گئیں، بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ وہ میرے منہ پر پانی کے چھینٹے گرا کر ہوش دلانے لگیں۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ بہت دیر تک نہ جانے کب تک بے ہوش پڑی رہی۔ جب اماں نے منہ پر ٹھنڈا پانی ڈالا تب کہیں جا کر میں نے ہوش کیا۔ اماں، مجھے بچا لو، عامل کے سارے جنات مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ارے کیا ہو گیا ہے صنوبر؟ ہوش کر، کیسی باتیں کر رہی ہے بیٹا؟ کہاں گئی تھی تو رات کے آدھے پہر؟ میں ان کی گود میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ وہاں رہنے والے سارے جنات تھے اور جنگل میں موجود وہ عامل کا آستانہ بھی شاید جنات سے بھرا تھا، تبھی تو وہ مجھ پر ہنس رہے تھے، میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور کیسے اس نوجوان کی ماں مجھے چھوڑ کر ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں چپ چاپ لیٹی تھی۔ اماں ڈھیروں سوال کر رہی تھی، مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جانتی تھی جب انہیں یہ بتاؤں گی کہ آپ کی بات سچ نکلی ہے، وہاں رہنے والے لوگ انسان نہیں، تو پریشانی سے ان کا حال برا ہو جائے گا۔ اب میں پلٹ کر کبھی وہاں نہیں جاؤں گی۔ یہی سوچ کر اماں کی گود میں سر رکھے لیٹی رہی۔ پورا دن جلے پیر کی طرح، بلی کی طرح گھر میں گھومتی رہی، بار بار اسٹیل کے جگ میں رکھے اپنے پیسوں کو دیکھتی، کیونکہ اب تک یہ پیسے اماں کو نہ دکھائے تھے۔ صرف ایک بار پیسے دے کر اپنے باقی سارے پیسے جمع کرتی جا رہی تھی اور اب وہ پورا جگ پیسوں سے بھر گیا تھا۔ اس عمارت کی حقیقت کیا تھی اور وہ مجھے صرف رات کو وہاں کیوں بلاتا تھا؟ آخر اس نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ وہ میرے پیچھے کیوں پڑا تھا؟ میں سمجھ ہی نہ سکی۔ پھر 2 دن گزر گئے، میں نے وہاں کا رخ نہ کیا۔
دل میں دھڑکا سا لگا رہتا کہ ابھی دروازے پر دستک ہوگی اور وہ میرے سامنے آ جائے گا، مجھ سے وجہ پوچھے گا کہ میں کام پر کیوں نہیں آ رہی۔ مگر 2 دن گزر گئے، کسی قسم کے کوئی آثار نمودار نہ ہوئے۔ اماں بار بار کہتی کہ تو ساتھ والی باجی سے دم کروا کے آ جا۔ میں گھر سے نکلنا نہ چاہتی تھی۔ 2 دن بعد وہ پیسے نکالے، بہن بھائیوں کو لے جا کر سرکاری اسکول میں ان کا داخلہ کروایا۔ سارے پیسے میں نے ان پر خرچ کر ڈالے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری طرح ان پڑھ رہ کر زندگی نہ جئیں، جس طرح میں ایک عجیب و غریب معاملے میں گرفتار ہو گئی تھی، صرف اور صرف اپنی جاہلیت کے باعث۔ میں نہیں چاہتی تھی ایسا کبھی ان کے ساتھ ہو۔ وہ اسکول جانے لگے۔ اب میں سوچتی تھی کہ اگر میں وہاں کام کرتی رہتی تو ہو سکتا گھر کے حالات بدل جاتے، مگر حقیقت معلوم ہونے کے بعد میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گی۔ پھر ایک رات میں سوئی تو اچانک ایسا لگا جیسے میرے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ میں نیم غنودگی کی کیفیت میں دیکھنے لگی۔ جب آنکھ کھلی تو منہ سے چیخ نکلتے ہوئے بچی۔ میرے سامنے سنجیدہ چہرے والا وہی کھڑا تھا جسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ میں نے دیکھا چھوٹے بہن بھائی اور اماں بے خبر سو رہے تھے۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں صنوبر۔ نہیں، فی الحال تم یہاں سے جاؤ، مجھے تمہاری ایک بھی بات نہیں سننی۔ میں دوبارہ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، اگر تم حقیقت جان لو گی تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ مجھے ایک بار پھر سے اچھی زندگی کا لالچ دے رہا تھا۔ میں خاموش ہوئی، ایسا لگا جیسے اس نے مجھ پر کوئی سحر طاری کر دیا ہے۔ میں بے اختیار اٹھی، مگر نکلنے سے پہلے اپنے سر پر دوپٹہ لینا نہ بھولی، جسے میں روزانہ اوڑھ کر نکلتی تھی۔ کب گھر سے نکلی پتہ نہ چلا۔ خاموشی سے چلتی جا رہی تھی اور ہم اسی ویران علاقے میں آ گئے جہاں وہ عمارت تھی جسے میں ہر روز دیکھتی تھی، مگر آج اس عمارت کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ آج سنسان اور غیر آباد تھی۔ روزانہ جہاں روشنیاں نظر آتی تھی، آج وہ روشنیاں سراسر غائب تھیں۔ نہ تو وہاں وہ نوجوان لڑکیاں تھیں جو مجھے دیکھ کر کہا لگاتی، اور نہ ہی وہاں دوسری منزل کے بوڑھا آدمی اور بڑھیا تھے، اور نہ ہی اس کی ماں آج وہاں تھی۔ جو ہی وہ عمارت کے سامنے گیا، دروازہ اپنے آپ کھلا اور بند ہو گیا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پٹپٹائے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اچانک روشنی ہوئی تو نیچے والی منزل پوری طرح روشن ہو گئی۔ میں نے دیکھا بلڈنگ کے سارے کمروں میں جالے لگے تھے۔ وہاں رکھے جانے والا سامان بوسیدہ اور پرانا لگتا تھا۔ ایسا ظاہر ہو رہا تھا سالوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو، مگر جب میں یہاں کام کرنے آتی تو یوں لگتا جیسے یہاں 2-3 خاندان رہائش پذیر ہیں۔ میرے سامنے تو وہ کھڑا ہی تھا جو آج مجھے اپنی حقیقت بتانے والا تھا۔ پھر وہ بولا، اس رات جو شادی تم نے دیکھی تھی وہ ہماری ہی تھی، ہم جنات ہیں۔ دور جنگلوں میں ہمارا قبیلہ آباد ہے، مگر اچانک حالات ایسے ہوئے کہ ہمیں وہ قبیلے والی جگہ خالی کرنی پڑی۔ یوں ہم جنات انسانی دنیا میں آ کر رہنے لگے۔ جس کو جہاں جگہ ملی ڈیرے ڈال لیے، کسی کو جنگل میں جگہ ملی، کسی کو کسی خالی مکان میں، تو کسی کو پرانے قبرستان میں۔ مگر ہمارے پورے خاندان کو جب یہ عمارت خالی نظر آئی تو ہم نے یہاں رہنا شروع کر دیا۔ قبیلے سے آنے کے بعد سارے جنات بہت پریشان تھے۔ میری ماں جو پہلے ہی بیمار رہتی تھی، یہاں آنے کے بعد بھی وہ اسی جگہ واپس جانا چاہتی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ ماں کا ذہن کام کرنا چھوڑنے لگا۔ وہ اپنی تمام طاقتیں کھو بیٹھیں، ورنہ اس سے پہلے وہ بہت طاقتور تھیں۔ آہستہ آہستہ عمارت میں رہنے والے تمام لوگ بیمار اور لاغر ہونے لگے، کیونکہ انہیں یہاں وہ ماحول میسر نہ تھا جو وہ قبیلے میں رہ کر تھا۔ میں اپنے پورے خاندان میں سب سے طاقتور جنزادہ تھا، اسی لیے سب کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ اس رات جب شادی میں نے تمہیں دیکھا، تم مجھے بہت اچھی لگی صنوبر۔ میں ہمیشہ تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس دن میں تمہارے سامنے آیا تو جس طرح مجھے دیکھ کر تم خوش ہوئی تھی، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں روزانہ تمہیں اس بلڈنگ میں بلانے لگا۔ میرے گھر والے مجھ پر ہنستے کہ میں آدم زادی سے دل لگا بیٹھا ہوں، مگر تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ عامل جس کے پاس روز رات کو ہمارے جنات جاتے تھے، میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ علاج کرنے کے بہانے وہ جنات کی آدھی طاقت اپنے شریر میں داخل کر لیتا۔ اسی لیے اپنی ماں کا علاج کروانا تو ضروری تھا نا، تبھی میں نے تمہارے ذریعے انہیں وہاں بھیجنا مناسب سمجھا۔ میں جانتا تھا جب تمہیں سچائی پتہ چلے گی تو تم کبھی میری شکل دیکھنے کی روادار نہ ہوگی، کیونکہ میں انسان نہیں۔ ہمارے جنات اب ایک جگہ رہتے ہیں، وہ پرانے جنگل میں لوٹ گئے ہیں، مگر اب بھی
میں اس عمارت میں تمہارا انتظار کرتا رہا کہ شاید تم پلٹ کر آ جاؤ، مگر جب تم کئی دنوں تک نہ آئی، مجبوراً مجھے تمہارے پاس آنا پڑا۔ مجھے مجبوری کھینچ لائی کہ میری ذات سے تمہیں تکلیف نہ پہنچے گی۔ اس بات کا یقین تمہیں دلاتا ہوں، میں ایک نیک جنات ہوں، نہ تو جنات اور نہ ہی انسانوں کو تکلیف پہنچانا پسند کرتا ہوں۔ میں اپنی طاقتوں کا غیر ضروری استعمال بھی نہیں کرتا، مگر میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم بہت اچھی لڑکی ہو جو صرف اپنے لیے نہیں جیتی بلکہ اپنی پوری زندگی اپنے گھر والوں کے نام کرتی ہے۔ آج بھی اس کا لہجہ اتنا شیریں اور مہربان تھا۔ میں جو دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ بولا، جو ہی سردار کا پیغام آئے گا جنگل میں رہنے والے تمام جنات قبیلے میں لوٹ جائیں گے۔ ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے تمہاری زندگی بدلنا چاہتا ہوں، اسی لیے ایک ایسا راز میں جانتا ہوں جس راز کی انسانوں کو خبر نہیں۔ کیسا راز جانتے ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ عمارت جو تم دیکھ رہی ہو نا، یہ جنگل کے قریب ہونے کی وجہ سے پہلے بہت زیادہ غیر آباد رہی ہے۔ یوں تو یہاں کوئی بھی ہم جیسی مخلوق آباد نہ تھی، مگر لوگوں نے اس عمارت کے بارے میں جانے کیا کیا افواہیں پھیلا دیں۔ یوں ایسی باتوں کا فائدہ اٹھا کر کئی شیطان مخلوقات نے اس عمارت میں بسیرا کر لیا۔ جب یہ خالی ہوتی تھی تو پھر یہاں انسان آ کر رہنے لگتے، تو وہ مخلوق انہیں اس قدر ڈراتی کہ وہ راتوں رات اسے خالی کر دیا کرتے۔ ایسا ہی ایک گھرانہ یہاں آ کر آباد ہوا جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ انہیں اس بات کی خبر نہ تھی کہ عمارت آسیب زدہ ہے، مگر جو ہی رات کو ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملات پیش آئے تو وہ راتوں رات اس جگہ کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ مگر ان سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، وہ اپنی الماریوں میں رکھے قیمتی زیورات یہیں چھوڑ گئے۔ جب ہم یہاں آ کر رہنے لگے تب میری نظر ان زیورات پر پڑی تو میں نے انہیں خفیہ جگہ چھپا دیا۔ میں انہیں کسی ایسے انسان کے حوالے کرنا چاہتا تھا جو واقعی حقدار ہو، جسے ضرورت ہو۔ اور یہاں آنے کے بعد میرا کئی انسانوں سے واسطہ پڑا۔ ہر ایک کی آنکھوں میں مجھے ہوس نظر آیا، لالچ نظر آئی، جس کی وجہ سے میرا دل مطمئن نہ ہوتا کہ میں یہ زیور ان کے حوالے کروں۔ مگر جب میں نے تم جیسی معصوم لڑکی کو دیکھا جس کا دل برائیوں سے پاک تھا، جو نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، بھلے ہی آدھی رات کو اسے کام پر آنا پڑتا، مگر وہ محنت کر کے 2-4 پیسے کمانا چاہتی تھی، وہ ہمت رکھتی تھی اپنی زندگی بدلنے کی۔ اسی لیے آج تمہیں وہ راز بتانے والا ہوں کہ وہ قیمتی زیور جو یہاں سالوں سے بند ہے وہ کہاں رکھا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا۔ سیڑھیوں کی زمین پر پڑنے والا اس کا سایہ لمبا ہوتا گیا۔ میں دہشت زدہ تھی کیونکہ پوری عمارت میں خوفناک سناٹا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بالآخر ہم تیسری منزل پر آ گئے جہاں اس کا گھر تھا اور میں روزانہ صاف کرتی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں ویسے ہی بستر بچھا تھا جس پر اس کی ماں سوتی تھی، مگر اچانک اس نے بند کمرے کا تالا کھولا۔ پھر کمرے میں ساز و سامان رکھا تھا۔ اس کے کونے میں چھوٹا سا صندوق موجود تھا۔ صندوق بھی خاصا پرانا ظاہر ہوتا تھا۔ اچانک اس نے صندوق کی طرف اشارہ کیا اور بولا، آج سے یہ تمہارا ہے اور تم اسے اپنے گھر جا کر کھولو گی۔ میں نے گھبرا کر کہا، لیکن یہ صندوق میں یہاں سے لے کر جاؤں گی تو کہیں باہر مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ تم نہیں جانتے انسان کس قدر لالچی ہوتے ہیں، وہ ضرور صندوق کی کھوج میں لگ جائیں گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم ابھی گھر لے جاؤ، مگر کل آدھی رات کو تم ابھی اپنے گھر جاؤ، مگر کل آدھی رات کو میں یہ صندوق تمہارے گھر پہنچا دوں گا، تم دروازہ کھولنا اور اندر لے جانا۔ پھر وہ مجھے گھر تک چھوڑنے چلا آیا۔ پورا دن میں نے عجیب کیفیت میں گزارا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ قسمت بدلنے والی ہے۔ اماں اس دن بنگلے سے لوٹیں، تھکن سے برا حال تھا، آتے ہی لیٹ گئیں۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار میں تپ رہی تھی، میں بہت گھبرائی۔ کام کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنی صحت کو بھی۔ پھر میں نے ان سے کہا، آج کے بعد آپ کام پر نہیں جائیں گی اماں۔ وہ بیچارگی سے مسکرائیں اور بولیں، کام پر نہیں جاؤں گی تو بیٹا کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا، اماں وہ ہے نا اللہ کی ذات مدد کرنے والی، آپ دیکھیے گا ہمارے حالات کیسے بدلیں گے۔ پھر اگلے دن مجھے یقین نہ آیا جب واقعی آدھی رات کو گھر میں کوئی داخل ہوا۔ اس کا سایہ نظر آ رہا تھا، خود نہ جانے وہ کہاں چھپا تھا۔ پھر مجھے سرگوشی میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ بولا، وہ صندوق تمہارے کمرے میں موجود ہے، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی میری ضرورت پڑے بس آنکھیں بند کر کے یاد کرنا، تم بہت اچھی نیک لڑکی ہو، میں تمہیں بھلا نہ پاؤں گا۔
وہ میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے کہا، تم بہت نیک جنزادے ہو، تم نے میری مدد کی۔ وہ مسکرایا اور پراسرار لہجے میں بولا، آج کی رات ہم لوگ اپنے قبیلے میں لوٹ رہے ہیں۔ پھر اچانک وہ دھوئیں میں تحلیل ہو گیا۔ اس رات میں نے وہ صندوق کو کھول کر دیکھا۔ سالہ سال سے رکھا خزانہ جوں کا توں صحیح حالت میں تھا، جس کی حفاظت جنزادے نے کی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ خزانہ میرے مقدروں کا تھا۔ اگلی صبح میں نے وہ صندوقچی اماں کے سامنے رکھی تو اماں بھی حیران ہو گئیں۔ سارے چھوٹے بہن بھائی بھی حیران تھے، خوش بھی تھے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے جب میں نے انہیں ساری حقیقت سنائی کہ کس طرح رات کو نظر آنے والی وہ مخلوق جنات کی تھی اور اس نے میری مدد کی ہے۔ یہ وہی جنزادہ تھا جو مجھے عمارت میں لے کر گیا جہاں اس کا پورا گھرانہ آباد تھا۔ اماں تو شدید حیرت سے دوچار تھیں۔ یقین نہیں آتا بیٹا کہ حقیقت میں یہ سب ہوتا ہے۔ آج تک تو صرف ان لوگوں کے بارے میں سنا تھا، مگر تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہارا ان سے سامنا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ کسی کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تم پر انہوں نے مہربانی کی جس کی وجہ سے آج ہمارے حالات بدل گئے۔ اگلے دن اماں کام پر نہ گئیں، میں نے ان کا کام چھڑوا دیا۔ ہم نے اپنے چھوٹے مکان کو بیچا اور بڑی کالونی میں اپنا ذاتی گھر خریدا۔ چھوٹے بہن بھائی شہر کے اچھے پرائیویٹ اسکول میں جانے لگے۔ اماں تو گھر میں مہارانی کی طرح رہتی ہیں۔ میں نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا، علاقے میں اسکول بنوایا جس میں یوں تو امیر لوگوں کے بچے پڑھتے، مگر علاقے کے غریبوں کے لیے اس میں تعلیم مفت تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح کسی غریب کا بچہ ایسی حسرت بھری زندگی گزارے، مگر جب کبھی، آج تو اس واقعے کو کئی سال بیت گئے ہیں، مگر جب کبھی میں گاڑی میں اس عمارت کے سامنے سے گزرتی ہوں، اس علاقے سے جب میرا گزر ہوتا ہے، بے اختیار جی چاہتا ہے ایک بار جا کر دیکھوں تو صحیح کہ کیا وہ آج بھی یہاں موجود ہے یا اسے واقعی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پھر ایک رات جنگل کے راستے سے گزرتے ہوئے جب گاڑی خراب ہوئی تو میں پریشان سی ہو گئی، اکیلی تھی اسی لیے گھبرانے لگی۔ تب دور سے چلتا ہوا ایک نوجوان گاڑی کے پاس آیا اور میری گاڑی ٹھیک کرنے لگا۔ پھر میرے پوچھنے پر اس نے کہا وہ ایک مکینک ہے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ٹھیک ہو گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کچھ کہے بنا ہی آگے چلا گیا۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے پلٹ کر دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، دل زور سے دھڑکا۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی تھا میرا رحم دل مہربان جنزادہ جو آج بھی میری مدد کو آن پہنچا تھا، وہ بھی بغیر بلائے۔ میں شدید حیرت سے دوچار گھر آ گئی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ میں آج تک اس کی مہربانیوں کو بھول نہیں پائی۔ بلا شبہ وہ نیک تھا۔ جب مجھے لگتا تھا کہ ہماری زندگی کبھی نہیں بدلے گی، ہم یوں ہی ترس ترس کر جئیں گے، مگر تب اس نے میری مدد کی، جس کے بدلے میں آج تک میں اور اماں اسے دعائیں دیتے ہیں۔